الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امریکی صدر ٹرمپ سعودی عرب، قطر اور عرب امارات کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے عرب حکمرانوں سے امریکہ میں کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدے اور وعدے سمیٹ کر شاداں فرحاں وطن واپس پہنچ گئے، اور وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح عرب ممالک کے حکمرانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی تجوریاں امریکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کھول دیں، اور کس طرح ان کی توقعات سے بھی بڑھ کر سواگت کیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب امریکی صدر کے دورے کے دوران امریکی لے پالک اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام اور تیز کر دیا، اور تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے اب غزہ کو مکمل طور پر ملیہ میٹ کرنے اور وہاں کے 30 لاکھ کے قریب باشندوں کو رفح کے ایک کونے کی طرف دھکیلنے کے اربات جدعون منصوبے پر کام شروع کر دیے، جہاں سے انہیں ٹرمپ کے منصوبے کے تحت کسی دوسرے ملک میں بھیجے جانے کا پروگرام ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ خلیج کے آغاز پر توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ عرب ممالک اس دورے کے موقع پر کم از کم غزہ میں جنگ رکوانے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی صدر سے بات کریں گے، اور عرب دنیا سے امریکی صدر کے تعلقات کا فائدہ فلسطینی مسلمانوں پر 18 ماہ سے جاری صہیونی دہشت گردی کے عارضی طور پر ہی صحیح رک جانے کی صورت میں سامنے آئے گا، مگر اے بسا آرزو کے خاک شدہ عرب ممالک کے حکمرانوں نے اس موقع پر انتہائی بے حسی اور غزہ کے اپنے عرب مسلمان بھائیوں سے لا تعلقی کا ثبوت دے کر امت مسلمہ کو شدید مایوس کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے 1.5 ارب مسلمان سخت ذہنی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ غزہ میں امت کے بچوں، ماؤں اور بہنوں کو ایک جانب قصداً اور جبراً مسلط کردہ بھوک سے مارا جا رہا ہے۔ معصوم بچوں کے بھوک سے بلکنے کی ویڈیوز ہر باشعور انسان کا دل چیر دینے کے لیے کافی ہیں، تو دوسری جانب آسمان سے ان پر مہلک ترین بموں کی بمباری بھی کسی توقف کے بغیر کی جا رہی ہے۔ اسرائیل اب غزہ کے اسپتالوں پر 2000 پاؤنڈ وزنی وہ بم گرانے لگا ہے جو امریکی صدر ٹرمپ نے اقتدار کی سنبھالنے کے فوراً بعد اسرائیل کو تحفے میں بھیجے تھے۔ 60,000 سے زائد فلسطینیوں کا خون پینے کے بعد بھی صہیونی بھیڑیے نیتن یاہو کی خون آشامی کی تسکین نہیں ہو رہی، اور اب وہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے اپنے شیطانی ایجنڈے پر ٹرمپ انتظامیہ کی مکمل پشت پناہی سے عمل پہ رہا ہے۔ ایسے حالات میں اسلامی دنیا بالخصوص عرب ممالک کی بے حسی اور بے حمیتی امت مسلمہ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ ان عیاش و بے حمیت حکمرانوں سے تو فرانس کا صدر ایمانوئل میکرون بھی بہتر نکلا، جو غزہ میں صہیونی دہشت گردی کے خلاف کم از کم آواز اٹھا رہا ہے۔ 57 اسلامی اور 22 عرب ممالک سے اسپین کی حکومت 100 دفعہ غیرت مند نکلی، جس نے فلسطین میں انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب پر اسرائیل سے ہر قسم کے تجارتی تعلقات معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حقیقت بہت تلخ ہے، لیکن سچائی اس کے سوا نہیں کہ عرب حکمرانوں نے اسلامی اخوت اور عرب حمیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ انہیں شاید اس امر کا ادراک نہیں ہے کہ ٹرمپ نامی شخص کمینگی، اسلام دشمنی، نسل پرستی کی جس سطح پر پایا جاتا ہے، وہاں ان عرب حکمرانوں کی فدویت، خوش آمد اور چپلوسی اس کی نخوت میں مزید اضافے کا ہی باعث بنے گی، اور وہ وقت دور نہیں جب مطلب میں کل جانے کے بعد ٹرمپ سرکار کی جانب سے ان کی تذلیل، تضحیک و تمسخر سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو اہل عرب نے جس طرح صدر ٹرمپ کی پذیرائی کی ہے، وہ بے حسی کا ایک تکلیف دہ مظاہرہ تھا۔ ایک طرف فلسطین کا مقتل گاہ آباد تھا، اور دوسری طرف اس کے سب سے بڑے ذمہ دار کے استقبال کے لیے جشن طرب برپا تھا۔ افسوس ہوا اور حیرت بھی۔ سعودی عرب، قطر، امارات سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ بچھے جا رہے تھے۔ ایسی وارفتگی ہر امریکی صدر کے لیے نہیں دکھائی گئی۔ صدر بائیڈن نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، مگر بادشاہ نے کسی گرمجوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر بھی نہیں گئے تھے۔
مہمان شاہی محل پہنچا تو بادشاہ سمت اپنی جگہ کھڑے رہے اور صدر بائیڈن چل کر ان تک آئے۔ پس منظر میں امریکی صدر کا سعودی عرب کے بارے میں ایک بیان تھا جسے پسند نہیں کیا گیا اس بار، مگر عربوں کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ انہوں نے امریکی صدر کو مالا مال کر دیا، ٹریلین ڈالر کی تجارتی معاہدے کیے، کروڑوں ڈالر کے تحفے پیش کیے۔ ہم نے پہلی بار عرب بیٹیوں کو سر عام زلفیں لہراتے دیکھا، وہ بھی امریکی صدر کے لیے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح امریکی صدر کو اپنی خوشی کا یقین دلائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ ان کی آمد کو وہ اپنے لیے کتنا بڑا اعزاز سمجھ رہے ہیں۔ غزہ کی یہ انسانی جسموں پر لکھی گئی ظلم کی وہ داستان ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکے گی۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں غزہ کے مقتل سے لاشیں اڑ رہے تھے۔ اسرائیل نے اس ظلم کو اس یقین کے ساتھ روا رکھا کہ کسی سمجھ سے اسے مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ مطلوب اس خطے کو فلسطینیوں سے ہمیشہ کے لیے خالی کرنا ہے۔ یہ منصوبہ جاری ہے۔ اسرائیل کو صدر ٹرمپ اور امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ عرب حکمران اس تبدیلی سے صرف نظر کر سکتے ہیں۔ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انہیں ان تبدیلیوں کا کوئی ادراک نہیں، حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مضبوط اسرائیل عربوں کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے یہ خطرہ کم نہیں زیادہ ہوگا۔ اردن اور مصر اس کی زد میں ہوں گے۔ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو کیا یہ خطرہ ٹل گیا؟ امریکہ اگرچہ اب بھی وہاں موجود ہے، لیکن اس کے بعد اس کا اثر مزید بڑھ جائے گا۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ عرب اس متوقع منظرنامے سے واقف نہیں ہیں۔ اگر وہ واقف ہیں تو لازم ہے کہ وہ ایک مضبوط اور مکمل فلسطینی ریاست کی بات کریں، ایسی ریاست جو اسرائیل کی طرح آزاد اور خود مختار ہو۔ مختصر یہ کہ فلسطینی کسی کو یاد نہیں آئے۔ سعودی عرب کی زیادہ توجہ شام پر رہی، جس کے نئی سیاسی نظم کو صدر ٹرمپ نے کمال فرخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبول کر لیا۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے جس کے جنگی جرائم بین الاقوامی عدالت انصاف میں ثابت ہو چکے ہیں۔ صہیونی بھیڑیا اور انسان نما جانور نیتن یاہو اپنی بہیموت کی جواب دہی کے لیے دنیا کے 120 ممالک کی پولیس کو مطلوب ہے، لیکن چونکہ وہ امریکہ کا لے پالک ہے اس لیے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ کو اس امر کا ادراک ہونا چاہیے کہ غزہ میں انسانیت کے خلاف اسرائیلی جرائم ایک نہ ایک دن امریکہ کے گلے پڑ جائیں گے، اور کبھی تو وہ لمحہ آئے گا جب امریکی قوم اپنے حکمرانوں کی انسانیت سوز پالیسیوں پر شرمسار ہوگی۔ اللہ کرے فلسطین اور اہل شام کو من نصیب ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔